آج ہم ایک خاص تاریخی سفر پر نکل رہے ہیں، خلافت تحریک کے تناظر میں شہر قصور کے کردار کو سمجھنے کے لیے۔ جی، خلافت تحریک برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم باب۔ بالکل، اور ہمارے سامنے کچھ تاریخی دستاویزات، خطوط اور واقعات کے تذکرے ہیں، اور ہمارا مقصد ان سے یہ جاننا ہے کہ قصور نے اس اہم تحریک میں کیا کردار ادا کیا جو بظاہر مرکز سے، مطلب بڑے شہروں سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اکثر بڑی تحریکوں کا ذکر کرتے ہوئے توجہ بڑے شہروں یا مرکزی قیادت پر ہی رہتی ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ لیکن قصور جیسی جگہوں کی شمولیت کو سمجھنا ہمیں تحریک کی جڑوں اور اس کی وسعت کا حقیقی اندازہ دیتا ہے۔ تو ہم خاص طور پر کون سے عرصے کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم خاص طور پر 1919 سے 1928 کے عرصے پر نظر ڈالیں گے، جو ان ذرائع میں زیادہ نمایاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات کہاں سے کریں؟ ایک بات جو فوراً نظر آتی ہے وہ یہ کہ قصور کی شمولیت کافی شروع میں ہی نظر آتی ہے۔ جی، کس طرح؟ ایک ذریعے میں 21 جنوری 1920 کا ذکر ہے، جب خلافت کمیٹی کا ایک وفد وائسرائے ہند سے ملا۔ اس وفد میں قصور کی نمائندگی غلام محی الدین قصوری کر رہے تھے۔ 21 جنوری 1920، یہ تو واقعی تحریک کے بالکل ابتدائی مراحل کی بات ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ نقطہ اہم ہے۔ وائسرائے سے ملنے والے وفد میں شامل ہونا، یہ بذات خود ایک بڑا اعزاز تھا اس وقت۔ یقیناً۔ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ قصور سے تعلق رکھنے والے افراد شروع سے ہی تحریک کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں اہمیت دی جا رہی تھی۔ تو یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا؟ میرا نہیں خیال۔ یہ قصور میں موجود سیاسی بیداری اور تحریک سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی ابتدائی دور سے جڑا ایک بہت ہی کہہ لیں ڈرامائی واقعہ بھی ان ذرائع میں موجود ہے، مہاتما گاندھی کا قصور کا دورہ۔ گاندھی جی کا دورہ قصور میں؟ اچھا، جی ہاں، یہ نومبر 1919 کی بات ہے، یعنی وائسرائے والے وفد سے بھی پہلے۔ اوہ، تو یہ تو اور بھی پہلے کی بات ہے۔ ہاں، بظاہر انہیں دہلی میں خبر ملی کہ قصور میں ایک مقامی انگریز آفیسر مسٹر ماسڈن نے خلافت کانفرنس کا اشتہار دیوار پر لگانے پر 2 کارکنوں کو بری طرح پیٹا ہے۔ ہاں، یہ واقعہ اپنے اندر کئی پہلو رکھتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقامی سطح پر لوگ خلافت تحریک، یعنی آپ کو پتہ ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ اور مسلمانوں کے خلیفہ کے منصب کو بچانے کی کوشش، کہ وہ اشتہار لگا رہے تھے۔ جی کہ وہ اشتہار لگا رہے تھے۔ دوسری طرف انتظامیہ کا سخت رد عمل، جو شاید تحریک کو دبانے کی ایک کوشش تھی۔ اور اس پر گاندھی جی کا رد عمل، وہ ڈاکٹر پارس رام کے ساتھ فوراً قصور پہنچے۔ یہ بہت تھوڑی حیران کن نہیں کہ ایک مقامی افسر کی زیادتی پر، جو شاید اس وقت روز کا معمول سمجھا جاتا ہو، گاندھی جی خود فوراً وہاں پہنچ گئے؟ نہیں، یہ گاندھی جی کے کام کرنے کا انداز تھا۔ وہ مقامی واقعات کو قومی سطح پر اجاگر کرنے اور انہیں بڑی تحریک سے جوڑنے میں ماہر تھے۔ اچھا۔ ان کا فوراً پہنچنا اور ثبوت اکٹھا کرنا، یہ اس بات کی علامت تھا کہ اب عام ہندوستانیوں پر ہونے والا ظلم نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے مقامی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کا طریقہ تھا۔ بالکل، دباؤ ڈالنے اور کارکنوں کا حوصلہ بڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ تھا۔ اور اس کا نتیجہ بھی نکلا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مسٹر مارسڈن نے نہ صرف گاندھی جی سے مل کر معافی مانگی، انگریز افسر نے؟ جی ہاں، معافی مانگی، بلکہ ان دونوں افراد کو 10-10 روپے ہرجانہ بھی ادا کیا۔ 10-10 روپے؟ اس زمانے میں تو یہ بھی رقم ہوتی ہوگی۔ بالکل، اور گاندھی جی نے اس معافی کو پبلک کرنے کی، یعنی عوامی سطح پر بتانے کی اجازت بھی لی۔ یہ تو بڑی بات ہے، ایک انگریز افسر کا مقامی لوگوں سے یوں سرعام معافی مانگنا اور ہرجانہ دینا، یہ تو اس دور میں یقیناً غیر معمولی بات رہی ہوگی۔ بہت غیر معمولی۔ یقیناً یہ محض ایک افسر کی معافی نہیں تھی، یہ ایک طرح سے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے اور گاندھی جی کی بڑھتی ہوئی اخلاقی اور سیاسی قوت کی علامت تھی۔ اور اس سے مقامی لوگوں کو کیا پیغام گیا ہوگا؟ پیغام یہ گیا کہ اگر وہ متحد ہوں اور قیادت موجود ہو تو وہ انتظامیہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس واقعے کے فوراً بعد گاندھی جی نے قصور میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ اچھا، اسی دورے پر؟ جی، ذرائع کے مطابق 3 سے 4 ہزار افراد کا مجمع تھا۔ 3 سے 4 ہزار؟
قصور جیسے شہر میں؟ جی، اور جس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ یہ اس زمانے میں قصور جیسے شہر کے لیے ایک غیر معمولی اجتماع تھا جو تحریک کی عوامی جڑوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تعداد واقعی متاثر کن ہے، اور خواتین کی شرکت یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت کا مسئلہ صرف مردوں یا مذہبی طبقے تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ عوام الناس مطلب عام لوگ بشمول خواتین اس سے گہری وابستگی محسوس کر رہی تھیں۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے گاندھی جی کی موجودگی نے یقیناً اس اجتماع کو مزید بڑا اور اہم بنا دیا ہوگا۔ یہ واقعہ قصور میں تحریک کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا ہوگا۔ اچھا، گاندھی جی کے اس دورے اور عوامی رد عمل سے آگے بڑھ کر اب ذرا قصور کی اپنی قیادت پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی، غلام محی الدین قصوری کا ذکر تو وائسرائے والے وفد میں آ گیا جو مولانا عبد القادر قصوری کے بیٹے تھے۔ ہاں، ان کا ذکر آیا تھا۔ ان کا 1919 میں ہی ایک عوامی جلسے سے خطاب کرنے کا بھی ذکر ہے، یعنی مقامی سطح پر قیادت کافی متحرک تھی۔ جی ہاں، اور ان ذرائع سے ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے وہ کیا؟ کہ قصور کی قیادت صرف سیاسی میدان تک محدود نہیں تھی، بلکہ علمی اور فکری حلقوں میں بھی اس کا اثر تھا۔ ایک جگہ ذکر ہے کہ مولوی غلام محی الدین قصوری کی درخواست پر ہی ڈاکٹر محمد اقبال جیسے مفکر خلافت تحریک کے سیکریٹری بنے۔ ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال، وہ خلافت تحریک کے سیکریٹری بنے تھے؟ جی، ان ذرائع کے مطابق ایسا ہی ہے۔ یہ تو واقعی اہم نقطہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا تحریک سے منسلک ہونا بذات خود بڑی خبر ہے، لیکن یہ جاننا کہ اس میں قصور کے ایک رہنما کا کردار تھا، یہ قصور کی قیادت کے اثر و رسوخ کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ تحریک صرف جذباتی نعروں پر نہیں چل رہی تھی، بلکہ اس وقت کے بڑے دانشوروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور قصور کے رہنما اس کوشش میں کردار ادا کر رہے تھے۔ جی بالکل، اس سے تحریک کی فکری بنیاد کو تقویت ملی ہوگی۔ لیکن قیادت میں سب سے نمایاں نام جو ان ذرائع میں بار بار سامنے آ رہا ہے وہ مولانا عبد القادر قصوری کا ہے۔ ہاں، یہ نام تو واقعی بہت اہم لگتا ہے۔ وہ صرف قصور یا پنجاب کی سطح پر نہیں بلکہ ایک مرکزی رہنما کے طور پر نظر آتے ہیں۔ صحیح کہا، مولانا عبد القادر قصوری کا کردار واقعی مرکزی ہے۔ ان کا نام قومی سطح کی اپیلوں، وفود اور فیصلوں میں مسلسل ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کی قیادت کی اہمیت کا اندازہ صرف عوامی جلسوں یا اپیلوں سے نہیں ہوتا، بلکہ سرکاری ریکارڈ بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ سرکاری ریکارڈ؟ جی، 1924 کے آخر کی ایک سرکاری خط و کتابت کا حوالہ ملتا ہے جو پبلک اینڈ جوڈیشل ڈپارٹمنٹ نے فارن آفس انڈیا کو لکھی۔ اچھا، سرکاری خط و کتابت، اس میں کیا تھا؟ اس خط میں حکومت کو مطلع کیا جا رہا تھا کہ مولانا عبد القادر قصوری کی سربراہی میں ایک 3 رکنی وفد 3 رکنی وفد؟ جی، 3 رکنی وفد علاوہ ایک ملازم مکہ یعنی حجاز اور نجف جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اوہ! حکومت ان کے ممکنہ راستے وغیرہ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ برطانوی حکومت بھی ان کی سرگرمیوں کو کس قدر اہمیت دے رہی تھی۔ یعنی حکومت انہیں ایک مؤثر رہنما سمجھتی تھی اور ان پر نظر رکھنا ضروری سمجھتی تھی۔ بالکل، وہ انہیں ایک اہم کھلاڑی سمجھتے تھے۔ یعنی حکومت بھی ان کے بین الاقوامی روابط اور سرگرمیوں سے باخبر تھی اور شاید فکر مند بھی۔ یقیناً فکر مند ہوگی۔ حجاز اور نجف کا ذکر بھی اہم ہے۔ یہ صرف ترکی کی خلافت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ وسیع تر مسلم دنیا کے مقدس مقامات اور معاملات سے جڑا ہوا تھا۔ بالکل، اور پھر اگلے ہی سال یعنی 1925 میں ان کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں، خاص طور پر فنڈ ریزنگ کے حوالے سے۔ فنڈ ریزنگ؟ جی، 9 اکتوبر 1925 کی ایک اپیل ملتی ہے جو مولانا عبد القادر قصوری نے دہلی سے جاری کی۔ یہ صوبائی اور مقامی خلافت کمیٹیوں کے نام تھی۔ اور اس کا مقصد؟ اس کا مقصد حجاز جانے والے دوسرے وفد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا۔ تو یہ 1924 والے وفد سے الگ تھا؟ ایک اور وفد؟ ہاں، یہ دوسرا وفد تھا۔ اس دوسرے وفد کا مقصد کیا بتایا گیا ہے ان ذرائع میں؟ اس کا مقصد ذرا مختلف تھا۔ دیکھیں نا، اس وقت حجاز میں سیاسی تبدیلیاں آ رہی تھیں، سلطان ابن سعود کا کنٹرول بڑھ رہا تھا۔ اچھا، تو اس وفد کا مشن سلطان ابن سعود سے مل کر حجاز کی انتظامیہ، امن و امان کی صورتحال اور خاص طور پر دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں کے راستوں کی حفاظت جیسے معاملات پر بات چیت کرنا تھا۔ تو یہ کافی عملی قسم کے مقاصد تھے۔ جی، یہ تحریک کے عملی اور بین الاقوامی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی اپیل میں ایک اور دلچسپ بات بھی ہے، مسلم یتیموں کے لیے مکتب اور پناہ گاہیں قائم کرنے کا منصوبہ۔ ہاں،
یہ بھی ہے۔ یہ تو تحریک کا ایک سماجی پہلو ہے۔ یہ بہت اہم مشاہدہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت تحریک صرف ایک سیاسی یا مذہبی نعرہ نہیں تھی، نہیں تھی، بلکہ اس کے رہنما مسلم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات بھی کرنا چاہتے تھے، جیسے یتیموں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا۔ یہ تحریک کو ایک ہمہ جہت سماجی اور سیاسی قوت بناتا ہے۔ صحیح۔ اسی تاریخ 9 اکتوبر 1925 کو ایک اور اپیل بھی سامنے آئی جو مولانا شوکت علی کی طرف سے تھی۔ مولانا شوکت علی؟ اچھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ دہلی میں خلافت کے پرجوش کارکنوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ہمراہ مولانا ظفر علی خان اور مولوی عبد القادر قصوری بھی ہیں۔ واہ، یہ تو بڑے نام ہیں سارے۔ جی ہاں، یہ تینوں نام خلافت تحریک کے صف اول کے رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ بالکل۔ مولانا شوکت علی جو محمد علی جوہر کے بھائی تھے، مولانا ظفر علی خان مشہور صحافی اور شاعر، اور مولانا عبد القادر قصوری۔ ان کا ایک ساتھ دہلی میں موجود ہونا اور فنڈ ریزنگ کی مشترکہ کوشش کرنا، یہ مولانا عبد القادر قصوری کے قومی قدکاٹ کو واضح کرتا ہے۔ وہ صرف پنجاب کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے، بلکہ مرکزی قیادت کا جو ہے نا ایک اہم حصہ تھے۔ اس اپیل میں مولانا شوکت علی نے دہلی والوں کے 25,000 روپے کے چندے کا ذکر کیا ہے۔ 25,000؟ 25,000 روپے 1925 میں، یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اور بمبئی والوں سے بھی اسی طرح کی مدد کی امید ظاہر کی ہے۔ خاص طور پر 22 اکتوبر کو روانہ ہونے والے حجاز وفد کے لیے مالی مدد مانگی گئی ہے۔ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک چلانے کے لیے پیسوں کی کتنی زیادہ ضرورت تھی۔ بلا شکا کوئی بھی بڑی تحریک مالی وسائل کے بغیر نہیں چل سکتی، اور یہ اپیلیں اس حقیقت کی عکاسی ہیں۔ وفد بھیجنا، دفتر چلانا۔ ہاں، وفد بھیجنا، دفتر چلانا، کارکنوں کی مدد کرنا، ان سب کے لیے خطیر رقم درکار تھی۔ مولانا عبد القادر قصوری کا ان فنڈ ریزنگ مہمات میں کلیدی کردار ادا کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان پر تحریک کی قیادت کو کتنا بھروسہ تھا۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ قصور نے ابتدائی نمائندگی فراہم کی، گاندھی جی کے دورے نے عوامی جوش و خروش کو مہمیز دی، اور مولانا عبد القادر قصوری ایک مرکزی رہنما کے طور پر ابھرے۔ جی، جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر متحرک تھے۔ لیکن کیا تحریک کا دائرہ صرف خلافت کے مسئلے تک ہی محدود رہا، یا یہ رہنما دوسرے معاملات میں بھی شامل تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ان ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ اچھا؟ خلافت تحریک کے رہنما بشمول مولانا عبد القادر قصوری ہندوستان کے وسیع تر سیاسی منظرنامے سے لا تعلق نہیں تھے۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی ایک واضح مثال 1928 میں لائل پور، جو اب فیصل آباد ہے، میں ہونے والی پولیٹیکل کانفرنس ہے۔ لائل پور پولیٹیکل کانفرنس 1928، اس میں کیا خاص بات تھی؟ اس کانفرنس میں نہرو رپورٹ پر بحث ہوئی۔ نہرو رپورٹ، یاد رہے، اس وقت ہندوستان کے مستقبل کے ممکنہ آئین کا ایک اہم مسودہ تھا۔ جی ہاں، موتی لال نہرو والا مسودہ۔ جی، جسے موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے تیار کیا تھا، اس پر ملک بھر میں بحث ہو رہی تھی۔ لائل پور کانفرنس میں اس رپورٹ سے متعلق جو بنیادی قرارداد پیش کی گئی، کس نے پیش کی؟ وہ پنجاب خلافت کمیٹی کے صدر یعنی مولانا عبد القادر قصوری نے پیش کی۔ تو خلافت کمیٹی کے صدر ہندوستان کے آئینی مستقبل پر قرارداد پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو خلافت کے بنیادی ایجنڈے سے ذرا ہٹ کر بات لگتی ہے۔ یہی تو اہم نقطہ ہے، یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خلافت تحریک کے رہنما، خاص طور پر مولانا عبد القادر قصوری جیسے لوگ، صرف ایک مسئلے تک محدود نہیں تھے۔ وہ وسیع تر سوچ رکھتے تھے۔ بالکل، وہ ہندوستان کے مستقبل کے سیاسی اور آئینی ڈھانچے پر بھی اپنی رائے رکھتے تھے اور اس بحث میں فعال کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ ان کی سیاسی بصیرت اور وسیع تر قومی منظرنامے پر ان کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس قرارداد کی تائید و حمایت کس نے کی؟ کیا اس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، ذرائع کے مطابق اس قرارداد کی تائید کانگریس کے صدر ڈاکٹر انصاری نے کی۔ تو کانگریس کے صدر نے؟ جی، اور اس کی حمایت لالا لاجپت رائے جیسے بڑے ہندو رہنما نے کی۔ لالا لاجپت رائے نے؟ یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ ایک قرارداد جسے خلافت کمیٹی کا رہنما پیش کر رہا ہے، اس کی تائید کانگریس کا صدر کر رہا ہے، اور حمایت ایک اہم ہندو مہاسبھا رہنما کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے پیچیدہ سیاسی اتحاد اور مختلف سیاسی قوتوں کے درمیان تعاون کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، یہ اس دور کی سیاست کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا بنتا ہے، اگر ہم سمیٹنا چاہیں کہ قصور کا کردار خلافت تحریک میں کیسا رہا؟ خلاصہ یہ ہے کہ قصور محض ایک غیر فعال قصبہ نہیں تھا، بلکہ خلافت تحریک کا ایک اہم اور متحرک مرکز تھا۔ جی،
اس کی شامولیت کئی سطحوں پر تھی، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ مثلاً؟ اول تو ابتدائی اور اعلیٰ سطحی نمائندگی، جیسے غلام محی الدین قصوری کا وائسرائے سے ملنے والے وفد میں شامل ہونا۔ ٹھیک۔ دوسرا، عوامی تحریک، گاندھی جی کا دورہ، مارزڈن واقعہ کا رد عمل، اور پھر وہ ہزاروں افراد کا جلسہ جس میں خواتین بھی تھیں۔ ہاں، وہ جلسہ۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم، قومی سطح کی قیادت، مولانا عبدالقادر قصوری کا ایک مرکزی رہنما کے طور پر ابھرنا، جو فنڈ ریزنگ، بین الاقوامی وفود اور قومی سطح کے منصوبہ بندی سب میں شامل تھے۔ بالکل۔ چوتھا، دانشورانہ روابط، جیسے ڈاکٹر اقبال والا معاملہ۔ جی۔ اور پانچواں، وسیع تر سیاسی کردار، جیسا کہ نہرو رپورٹ پر بحث میں شامل ہونا اور قرارداد پیش کرنا۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قصوری نے خلافت تحریک کو نہ صرف مقامی سطح پر تقویت دی بلکہ قومی قیادت اور پالیسی سازی میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ بلا شبہ۔ اور یہ تمام معلومات ان ذرائع سے حاصل ہوئی ہیں جن کا ہم نے آج جائزہ لیا: سرکاری خطوط، اخباری اپیلیں اور تاریخی واقعات کے بیان۔ جی ہاں، انہی کی بنیاد پر ہم یہ گفتگو کر پائے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ سب دیکھتے ہوئے آخر میں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو شاید مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کیا سوال؟ قصورچہ سے شہروں کی یہ مقامی توانائی، یہ قیادت، یہ عوامی شمولیت، قومی سطح کی بڑی تحریکوں جیسے خلافت موومنٹ کی مجموعی کامیابی، اس کی سمت اور شاید اس کے حتمی انجام پر کس حد تک اثر انداز ہوئی؟ مطلب یہ کہ کیا قومی تحریکیں واقعی قومی ہوتی ہیں اگر ان کی جڑیں مقامی سطح پر اتنی گہری نہ ہوں؟ بالکل۔ یہ تعلق، یہ مقامی اور قومی کا رشتہ اور اس کا اثر، یہ یقیناً مزید تحقیق کا متقاضی ہے۔ اس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔